یاد رکھیے کہ ہر ایک انسان کو آزادی کی ضرورت ہے. ایمانداروں کو بھی آزادی کی ضرورت ہے، کیونکہ ایماندار ہونے کے باوجود ہم جو ہیں وہ کسی نہ کسی طرح سے اپنے غلام ہو چکے ہیں. ہم کے غلام ہو چکے ہیں. جب تک میں اپنی غلامی میں سے باہر نہیں نکلوں گا، جب تک میں اپنی غلامی جو میری سوچ کی غلامی ہے، میری شخصیت کی غلامی ہے، جب تک میں اس میں سے باہر نہیں نکلوں گا، خدا مجھے استعمال نہیں کر سکتا، خدا مجھے اپنی خدمت میں آگے نہیں لے کے جا سکتا. یاد رکھیں کہ کلیسیا کے طور پہ کسی ایک کا روحانی ہو جانا کافی نہیں ہے، چاہے وہ پادری ہو یا اسسٹنٹ پاسٹر ہو یا کوئی بھی ہو. جب تک کلیسیا مل کے خدا کا نام اور خدا کا کلام اپنی زندگیوں میں نہیں لے گی، اس وقت تک ہم جو ہے کلیسیا کے اندر ہی کام کرتے رہیں گے اور ہمیں کلیسیا کے باہر جانے کا موقع نہیں ملے. اور جو مچھلیاں ہیں وہ کلیسیا کے باہر ہیں. لوگ جن کو کلیسیا میں لانا ہے، جنہوں نے کلیسیا میں آنا ہے، وہ کلیسیا کے اندر نہیں ہے، وہ کلیسیا کے باہر خدا کے بیٹوں کی راہ دیکھ رہے ہیں، خدا کی بیٹیوں کی راہ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی آئے اور ان کے غموں کا مداوع کرے، کوئی آئے اور ان کی مشکلات کے لیے دعا کرے، ان کی بیماریوں کے لیے، ان کی سوچوں کے لیے، ان کے خیالوں کے لیے، ان کے مسائل کے لیے ان کے پاس آئے اور وہ مسیح کو پہن سکے. کوئی انتظار کر رہا ہے. لیکن اگر کلیسیا اندر ہی اندر جو ہے مسائل کا شکار رہے گی، اور یہی ابلیس کی چال ہے، ابلیس اسی طرح سے کام کرتا ہے. اور پالوس رسول کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہم ابلیس کے ہیلوں اور بہانوں سے نا واقف نہیں ہیں، ہم واقف ہیں. ہم جانتے ہیں کہ کلیسیا کے اندر وہ اس طرح کے انتشار اور پرابلم اور مسائل اور گھرانوں میں اور ایک دوسرے کے ساتھ پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ ہمارا جو ریتم ہے وہ خراب ہو جائے. ہم جو خدا کے ساتھ ایک روح ہمیں ہونا چاہیے، ہماری جدائی واقع ہو جائے. اور جب خدا سے جدائی واقع ہو جاتی ہے تو کیا ہو جاتا ہے؟ موت آ جاتی ہے. ہم موت کی حالت میں چلے جاتے ہیں. آدم کو خدا نے کیا کہا؟ جس دن تو نے اس باغ کا پھل، اس درخت کا پھل کھایا تو مرا. اور مرنے کا کیا مطلب تھا؟ مرنے کا مطلب جسمانی موت نہیں تھی. مرنے کا مطلب تھا خدا کے ساتھ رفاقت ٹوٹ جائے گی. خدا ٹھنڈے وقت میں آتا اور آدم اور ہوا سے باتیں کرتا، کلام کرتا، مکاشفات دیتا، بھید دیتا، نئی نئی باتیں بتاتا، اور وہ باتیں سن کے اس کی حضوری کا مزہ لیتے اور خدا کی پرستش کرتے، اس کی ستائش کرتے، اس کو چومتے، اس سے لپٹ جاتے، اپنی محبت کا اظہار کرتے. یہ رفاقت جو ہے وہ پھل کھانے کے بعد بریک ہو، موت واقع ہو. جب کہ مر جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں مسیح میں جو مرتا ہے یہ مرا نہیں بلکہ سوتا ہے. لیکن ہم مرا ہوا کیوں تصور کرتے ہیں؟ کیونکہ ہمارا تعلق ختم ہو گیا ہے، ہمارا رشتہ اس کے ساتھ ٹوٹ گیا ہے. ہم دوبارہ اس سے بات چیت نہیں کر سکتے، ہم دوبارہ اس کے ساتھ اپنے خیالات کا اظہار نہیں کر سکتے. سو مجھے اور آپ کو ایک روح ہونا اور ایک دل، ایک جان، سوچ، خیال ہو کے آگے بڑھنا ہے. اور یاد رکھیں ابلیس اس میں دھڑاڑ اور اس میں رکھنا پیدا کرنے کی کوشش کرے گا، کیونکہ کلام میں لکھا ہے وہ شیر ببر کی طرح کیا کرتا پھرتا ہے؟ دھاڑتا پھرتا ہے. کس کی طرح؟ شیر ببر کی طرح. وہ شیر ببر کی طرح دھاڑتا ہے، وہ شیر ببر ہے نہیں. یاد رکھ
बब्बर की असल और नस्ल है यहूदा का बब्बर, खुदावंद यीशु मसीह जो सलीब पे हुआ और इब्लीस पे गालिब आया, मौत पे गालिब आया, कब्र पे गालिब आया और तीसरे दिन जी उठा और उसने कहा मौत तेरा डंक कहाँ रहा, अरे कब्र तेरी पता कहाँ रही, और वो फतहमंद हुआ और यहूदा का वो बब्बर जो गालिब आया है, हम उसकी औलाद हैं, हमें शेर बब्बर की तरह उसका सामना करना है। और कलाम में लिखा है जब तुम उसका मुकाबला करोगे तो वो तुमसे भाग जाए।